الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور تماشا بناتے ہیں، اور یہ حماقت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 57 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے جواب میں جو یہودی تھے، جو جیوز تھے اس وقت کے، ان کا رد عمل اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب اہل اسلام نے اذان شروع کی مدینہ طیبہ میں، اور اذان کے معنی خیز جملے اور کلمات نمازوں کے اوقات میں دہرائے جاتے، اللہ اکبر کی صدا ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہوتا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے نغمات الاپے جاتے، تو یہودی کہتے کہ یہ ایک نئی رسم نکال لی گئی ہے، اور اس طرح کا کام پہلے کسی بھی دین میں نہیں، اس طرح کے کام کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور وہ اذان کے کلمات کا مذاق اڑاتے۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عیسائی تھا، اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے دل نواز کلمات کہتا تو وہ بدبخت عیسائی کہتا حرق الکاذب حرق الکاذب، جھوٹا جلایا جائے، جھوٹا جلایا جائے۔ تو ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، اور اچانک اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ اور اس کا سارا کنبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو جلا کر یہ ثابت کر دیا کہ جھوٹا کون ہے، کہ جھوٹا وہی تھا جو میرے نبی کا نام سن کر جل جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو لہٰذا جو اذان کے کلمات ہیں ان کا احترام کرنا، ان کو سن کر دل میں خوشی محسوس کرنا، یہ اہل اسلام کا شیوہ ہے۔ اور اذان کے کلمات سن کر پریشان ہونا، اذان کے کلمات کے مذاق اڑانا، اذان کے وقت شور و غل کرنا، یہ غیر مسلم کا شیوہ رہا ہے۔ تو لہٰذا آئیے آج کے اس مختصر پیغام میں اور مختصر ویڈیو میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اذان کا احترام کیا جائے، اذان خاموشی کے ساتھ سنی جائے، اذان کے کلمات کو سن کر ان کا جواب دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور اس کی طرح جواب دیتے جاؤ، وہی تم بھی ذکر ساتھ ساتھ کرو، تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اذان کے کلمات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔